الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آنے والے ایام میں اگلا مہینہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم رات جس کا مرتبہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے، وہ ہے شب نیمہ شعبان، 15 کی رات. 14 کا دن گزار کے 15 کی رات. ماہ مبارک شعبان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جسے پیغمبر نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے میں استغفار کرنا، روزے رکھنا اور صدقہ نکالنا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یہ جو 14 کی شب آ رہی ہے، 15 کی شب آ رہی ہے 14 کا دن گزار کے، یہ دو اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ یہ شب برات ہے. عام طور پر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں شب برات. شب برات نہیں ہے، شب براعت. براعت عربی میں کہتے ہیں کسی چیز سے نجات پانے کو، کسی چیز سے الگ ہو جانے کو. یعنی شب برات کا مطلب یہ کہ یہ نجات کی رات ہے، جس دن خداوند کریم اپنے بندوں کو بخشتا ہے بہت زیادہ تعداد میں. میں زمانے کے اعتبار سے جو اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کبھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بجٹ کی رات ہے. اس رات کو انسان کی زندگی بڑھتی یا گھٹتی ہے، زندگی لکھی جاتی ہے. اس رات میں رزق لکھا جاتا ہے انسان کا، کہ اسے اس سال میں، آئندہ سال میں کیا ملنے والا ہے، کیا نہیں ملنے والا ہے. اسی طریقے سے اس رات میں گناہوں کی معافی بھی ہے. اس رات کی نمازیں ہیں جو انشاءاللہ آپ حضرات ادا کریں گے، سنت نمازیں اس رات کے اندر. اس رات کو جاگ کر گزارنے کا حکم ہے کہ ساری رات جاگ کر اس رات کو گزارا جائے اور اس میں توبہ اور استغفار کیا جائے اور وہ دعائیں پڑھی جائیں. خاص طور پر دعائے شعبانیہ بھی اس مہینے کی مستحبات میں سے ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو اس دعا کو ضرور پڑھا جائے. اس رات میں دعائے کمیل بھی پڑھی جاتی ہے. لہذا جو چاہتا ہے کہ اپنی مغفرت کے لیے کوئی رات ڈھونڈے تو وہ رات شب برات کی رات ہے. ہمارے یہاں یہ رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پھلجڑیاں چلائی جاتی ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، جبکہ یہ آتش بازی ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں. رسم وہ انجام دینی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے. رسم اس طریقے سے ادا ہونی چاہیے کہ وہ پتہ چلے کہ یہ اسلامی رسم ہے. اب آپ پٹاخے پھوڑ کر شور و ہنگامہ کر کے، بہت سارے لوگ اپنے گھر پر میوزیکل پروگرام رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور یہ اس رات کی برکتوں میں، یعنی اپنے لیے نحوستیں خریدتا ہے. اس رات کو بجائے برکت کے انسان اپنے لیے نحوست والی شب بنا دیتا ہے. لہذا سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ شب برات میں زیادہ تر درود شریف پڑھا جائے، استغفار پڑھا جائے. اور اس کے علاوہ اس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس رات میں حجت خدا آخری امام عصر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام علیہ السلام کی ولادت اسی رات میں ہوئی ہے. اور اس ولادت کے حوالے سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں
بعض جاہل عقیدت مندوں نے ایک نیا سسٹم رائج کیا، یہ کہ جناب آل محمد علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے، ان کی ولادت نہیں ہوتی ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو لوگ اسے اپنے لیے خوش عقیدتی کا سامان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوش عقیدہ ہیں، لہذا آپ 11 معصومین کی ولادت کو تو ظہور لکھ دیں، باقی اہل بیت کے خاندان کے لوگوں کے لیے تو ظہور لکھ دیں۔ 15ویں شب کو کیا کریں گے آپ؟ جشن ظہور امام زمانہ لکھیں گے یا جشن ولادت امام زمانہ لکھیں گے؟ کیا لکھیں گے؟ تو یقیناً اس رات کو سب لکھتے ہیں جشن ولادت امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرزہ شریف، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا اس رات کو فرمان بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون سے کہا تھا کہ پھوپھی آج گھر نہ جائیے گا، میرے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ میں تو نرجس خاتون میں ولادت کے کوئی آثار نہیں دیکھ رہی، پھر کیسے ولادت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا میں امام وقت ہوں، میری بات پر آپ شک نہ کریں، جو میں نے کہا ہے ایسا ہوگا۔ تو جناب حکیمہ خاتون، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہما ان کے پاس بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد میں جب فجر کا وقت قریب آیا تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہوا، اور اس پردہ حائل ہونے کے بعد میں پریشان تھی کہ کیا ہوا یہ؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ پردہ ہٹ گیا اور نرجس خاتون کے پہلو میں ایک بچہ ہے جو سجدے کے اندر ہے اور ذکر خداوند عالم انجام دے رہا ہے۔ لہذا اپنے عقائد کو خراب نہ کریں، اپنی عقیدتوں کو خراب نہ کریں۔ ہاں یہ بات طے ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی ولادت ہماری ولادت کی طرح سے نہیں ہوتی۔ ہماری ماں ولادت کے بعد کم سے کم 6 دن، زیادہ سے زیادہ 9 دن تک نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن جب اماموں کی ولادت ہوتی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو ایک وقت میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور اگلی نماز ان کی ماں مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ وارثان تطہیر ہیں، ان کے نزدیک نجاست آ نہیں سکتی ہے۔ ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں جشن سنا ہوگا، جس کے اندر روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر اکرم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ تو کسی خاتون نے کہا کہ ابھی ہم نے اسے غسل ولادت نہیں دیا ہے، تو پیغمبر نے غصے میں آ کر فرمایا تم اسے غسل دو گی، یہ تو دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پاک آیا ہے۔ لہذا وہاں بھی لفظ ولادت کا ذکر آیا ہے۔ پھر خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ایک باقاعدہ طور پر سلسلہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ مولود حرم علی علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور مولد علی کی ولادت کی جگہ، یہ ہے ولادت کی جگہ کیا ہے؟ کعبہ۔ مولود کعبہ کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ والد کون ہے؟ ابو طالب علیہ السلام۔ والدہ کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اتنے سارے لفظ ولادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آپ اس کا انکار کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا والوں نے متاثر ہو کر ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے ہمارے لوگوں میں یہ عقیدہ چھوڑا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے جب ان کی ولادت ہی نہیں ہوتی تو کعبے میں آیا کون؟ کعبے میں کس کی ولادت ہوئی؟ یعنی مولا کائنات کی ولادت کا انکار کر کے خانہ کعبہ کے اندر مولا کی ولادت کو چھپایا جا رہا ہے یا اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ لہذا اپنے عقائد کو بالکل محفوظ رکھیں۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ، یا کبھی کبھی اس شب جمعہ یا اس زیارت وارثہ کے اندر جملے پڑھے جاتے ہیں۔ کیا کون سے جملے پڑھے جاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ
كنت نورا أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. عزیزان گرامی، زیارت وارثہ جو ہے یہ عام زیارت نہیں ہے، یہ کسی عام مولوی کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی میں سے ایک حدیث ہے. اس کا پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کے بڑے معجزات و کرامات ہیں. میں اس وقت زیارت وارثہ کے بارے میں بیان نہیں کروں گا، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گواہی دیتا ہے کھڑے ہو کر کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ اعلیٰ ترین اصلاب الشامخہ، شامخ کہتے ہیں بلند مرتبہ، اعلیٰ ترین معیار کے صلب میں آپ منتقل ہوتے آئے، اور اس کے بعد والارحام المطہرہ، اور آپ پاکیزہ ترین ارحام میں رہے ہیں. یعنی میرے اور آپ کا رحم جو ہے وہ نجاست سے بھرا ہوا ہے، لیکن جہاں اہل بیت کو رکھا جاتا ہے وہ طہارت سے بھرا ہوا ہے. لہذا اپنے بچوں کو یہ عقائد بتائیں اور اس سے انکار کریں. یہ جاہلوں نے خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کا تعلق گانے بجانے سے ہے، جن کا تعلق شرافت کے کاروبار سے نہیں ہے، ان لوگوں نے اس قسم کے عقائد کو ایجاد کیا ہے اور ہمارے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ ظہور حضرت علی اکبر علیہ السلام، ظہور حضرت قاسم علیہ السلام، تو بھائی آپ 15 شعبان کو بھی لکھیں ظہور امام مہدی علیہ السلام. اس کے رات کو تو آپ لکھتے ہیں ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. تو جب آپ یہاں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 11 کے لیے بھی ولادت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. پھر خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور قسم کھائی ہے اللہ نے اس شہر کی جس میں تو چلتا پھرتا ہے، اور اس باپ بیٹے کی قسم کھائی ہے جو تیرے پیچھے چلتا ہے. ساری تاریخوں نے لکھا کہ یہ باپ بیٹا حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے آپ کے عقائد کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ دنیا والے آپ کے عقائد کو خراب نہ کر سکیں. یہ آخری امام علیہ السلام کے ظہور کے ایام ہیں، کسی وقت بھی امام علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے. لہذا ایسے میں اپنے عقائد کو باقاعدہ طور پر منظم رکھیں اور محقق رکھیں، بالکل تحقیق شدہ رکھیں، اس لیے کہ عقیدہ تحقیقی ہوتا ہے اور عمل تقلیدی ہوتا ہے. اس لیے عقیدے کو تحقیق کے ساتھ تسلیم کریں. آپ کا پورا حق ہے کہ آپ سوالات کریں، آپ پوچھیں. ہم آپ کو انشاءاللہ کتابوں سے حوالہ جات کے ساتھ، روایات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس قدر، اور میں بار بار یہ مولا علی علیہ السلام کا فقرہ بار بار آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعطف الہویٰ علی الہدیٰ اذا عطف الہدیٰ علی الہویٰ. میرا بیٹا آخری جب ظہور کرے گا تو اس کے 2 ہی کام ہوں گے. پہلا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں. پہلی چیز یہ کہ سب سے اہم نکتہ ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعطف الہویٰ علی الہدیٰ، ہدایت کی طرف لوگوں کی خواہشات کو موڑے گا. اذا عطف الہدیٰ علی الہویٰ، جب لوگ اپنی خواہشات کو ہدایت کی طرف، جبکہ لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے. اور دوسرا کام یعطف القرآن یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، اور میرا بیٹا اگر
لوگوں کی رائے کو قرآن مجید کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگ اپنی قرآن مجید کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوں گے، اپنی مرضی سے عقائد بیان کیے جا رہے ہوں گے، اپنی مرضی سے عقائد قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہوں گے۔ معنی بیان کرنے کے لیے مثال کے طور کے اوپر جیسے کہا اللہ نے کہ شیطان سے کہا کہ یہ جو ہے ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کا سجدہ نہ کرے؟ الذی خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ کہا دیکھو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، تو یہ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ کہا یہ علی علیہ السلام کے ہاتھ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ دیکھیے بڑی آسانی سے بات سمجھانے میں مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کو دست خدا کہا جاتا ہے، ید اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ ید اللہ کہا جاتا ہے اس لیے بے یدیہ، اللہ نے کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اصنع الفلک بأعیننا وبوحینا، نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے، تو کیا اللہ آنکھیں رکھتا ہے کیا؟ اللہ کی آنکھیں ہیں کیا؟ یہ ایک جملہ سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات کا ایک جملہ عرض کر دوں، اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا ہمیشہ۔ کہا کہ پروردگار عالم کی عظمت کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لفظ مخلوق ہیں، وہ لفظوں کا خالق ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کی عظمت کو لفظوں کے بغیر ما فی الضمیر کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ورنہ وہ ان لفظوں سے بالا تر ہے۔ صلوات بھیجیں عظمت امیر المومنین علیہ السلام اور اللہ آواز۔ ان مسائل کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ آج کل یہ جو تاجر قسم کے ذاکر ہیں یا مولوی ہیں، جو آپ کے عقائد کے خلاف صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں، شاعری بھی ہو رہی ہے اسی قسم کی کہ سیرا بندی دے ویلے میں کو آپ آمنا ہے، یہ ایک قصیدہ ہے، یسرف الجامنا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ کہیں آتا جاتا ہے کیا؟ اس کے لیے آنے جانے کا کوئی ثبوت ہے؟ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کہا کہ مولا رمضان آ گیا، آپ نے فرمایا رمضان آ گیا کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے۔ کہا مولا پھر کیا کہیں؟ کہا کہو اللہ کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، ماہ مبارک رمضان آ گیا۔ یہ جملے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آپ کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کرنے والے جملے ہیں۔ کیا آیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ آیا ہے۔ اور اسی کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال ماہ رمضان کا جو خطبہ ارشاد فرمایا، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آیا ہے اللہ کا مہینہ، یہ سمجھایا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، حدیث موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، لہذا اپنے عقائد اور ایمان کی حفاظت رکھیں اور اس قسم کے کسی جملے پر کان نہ دھریں۔ آل محمد علیہ السلام کی ولادت ہے لیکن طہارت پر، کیا ہے؟ ولادت ہے مگر طہارت پر، اور ان کی تمام زندگی طہارت کے اوپر مشتمل ہے۔ ان کے یہاں کسی قسم کی نجاست کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے، لہذا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آنے والا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور کوشش کریں گے ہم ہر سال کی طرح
کہ نماز مغرب و عشاء کے درمیان تفسیر قرآن کا درس ہو، مختصر ہی صحیح لیکن ہونا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کون سا پیغام لایا ہے۔ ایک روٹین میں عمل کرنا وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک گدھے کو کسی کولو سے کے ساتھ باندھ دیا جائے اور وہ صبح سے شام تک چلے، شام کو وہی کھڑا ہو جہاں صبح چلا تھا، اس کا کوئی سفر طے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر صرف عمل کرتا رہے کہ ماہ مبارک رمضان آیا، روزے رکھ لیے، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی، حج کا وقت آیا حج کو چلا گیا، یہ روٹین کی چیزیں ہیں، اس میں معرفت پیدا کرنا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اس لیے کہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کا وہ خطبہ میں نے بارہا عرض کیا ہے اور گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ یہ خطبہ جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کا پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں اور ان کو یاد دلائیں۔ اس میں میری شہزادی نے فرمایا وَجَعَلَ الصَّلَاةَ لَكُمْ تطہیراً من الکبر، اللہ نے تم پر نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کر دے۔ اگر نماز کے بعد بھی گردن کے اندر سریا پڑا رہے اور نہ جھکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز کے کچھ فوائد ہیں، قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا میرے اور آپ کے چھٹے امام نے، فرمایا یاد رکھو دو چیزیں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتی، نماز اور برائی کبھی ساتھ رہ نہیں سکتے۔ یا وہ برائی نہیں ہے جسے تم برائی سمجھتے ہو، یا پھر وہ نماز نہیں ہے جسے تم نماز سمجھ رہے ہو۔ اگر نماز پڑھی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، صلوات بھیج دیں بابا جی بلند محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں تو اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کے لیے پیرامیٹر کیا ہے؟ آپ نے آسان ارشاد فرمایا اس کا پیرامیٹر یہ ہے کہ تم یاد رکھو اگر ایک نماز سے دوسری نماز تک سفر کرنے میں تمہارے گناہوں میں کمی واقع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد روٹین کے گناہ کر رہے ہو اور کوئی تمہارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف ٹکریں ماری ہے، نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور پھر اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو تکبیرۃ الاحرام کہنا نہیں آتا، سورہ نماز میں پڑھنے کے لیے جو سورہ ہیں وہ پڑھنے نہیں آتے، اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر ہم جیسا کوئی کم پڑھا لکھا آدمی انگلش کے پروننسیشن میں کوئی غلطی کرتے تو فوراً روکتے ہیں، یہ پیپل نہیں ہے پیپلز ہے، یہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہے۔ تو اگر انگلش کا پروننسیشن خراب ہو جائے تو آپ کو فوراً اعتراض ہوتا ہے، نماز میں قرآن کا پروننسیشن خراب ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح اللہ غفور رحیم آپ قبول کروارو اللہ ہے، بس اللہ بخشے سے نہیں تو یہ نہ ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ یہ مدرسہ ہم نے یہاں اسی لیے قائم کیا، ورنہ مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان میں بہت مدرسے ہیں، یہاں مدرسے کے قائم کرنے کا صرف مقصد ہی یہ تھا کہ ٹھٹا کے مومنین، مکلی کے مومنین کی اصلاح ہو سکے، ان کی قرآن مجید کی تجوید ٹھیک ہو سکے، ان کی نمازیں درست ہو سکیں۔ ورنہ 1000 مدرسے ہیں پوری دنیا کے اندر کھلے ہوئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مدرسے میں آپ آئیں، یہاں قاری بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، آپ کو باقاعدہ طور پر دعوت دی جاتی ہے اور آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔
کوئی اجرت نہیں لی جائے گی. آپ آئیں اپنی اصلاح کریں. کسی بھی ایک آدمی سے بیٹھ کر اپنی نماز سنائیں, ہفتے میں 10 دن میں انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ حج پر گئے, آپ کی نماز درست نہیں ہوئی تو حج باطل ہے, عمرے پر گئے تو عمرہ باطل ہے. اس لیے کہ نماز کا درست ہونا ضروری ہے. جی ہمارے ہاں جاہل لوگ مباحثے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحیح حضرت بلال بھی تو صحیح شین کے سین پڑھندو ہو. وہ تو بات تو ہوئی, تو بات تو نہیں. ہاں تو جگہ بات تو ہو جی تو تجھو سین قبول کرو, تو بات تو نہ ہی تو کہ پانچی اصلاح کرن کھپے. تمہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان مہینوں سے فیضیاب ہو